دوستو یہ کہانی ہے ایک ایسے لڑکے کی جو ہر وقت اداس اور پریشان رہتا تھا۔ ہر وقت کسی نہ کسی پریشانی میں الجھا ہوا ہی رہتا تھا۔ گھر کی پریشانیاں تو کبھی آفس کی، کبھی دوستوں اور رشتہ داروں کی ناراضگیاں۔ اس کا تو ذہنی سکون ہی ختم ہو چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان حالات کا مقابلہ کیسے کرے۔ اور اس کے ایک دوست نے اسے مشورہ دیا کہ فلاں جگہ پر ایک بابا جی بیٹھتے ہیں، ایک بزرگ بیٹھتے ہیں، وہ بہت سمجھدار ہیں، لوگ دور دور سے ان کے پاس اپنے مسائل کے حل کے لیے آتے ہیں۔ تم بھی ان کے پاس جاؤ، ان کو اپنے مسائل بتاؤ، وہ تمہیں ان کا حل ضرور بتائیں گے۔ وہ لڑکا 2 دن کے لمبے سفر کے بعد جب ان بابا جی کے پاس پہنچا، لڑکے نے بتایا کہ بابا جی میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں۔ میری زندگی میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، مسائل ہی مسائل۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ پلیز مجھے ان کا کوئی حل بتائیں تاکہ میری زندگی میں بھی کوئی سکون کا لمحہ آ جائے۔ بابا جی نے کہا بیٹا اب تو شام ہو چکی ہے، لیکن تمہارے مسائل کا حل میں ضرور بتاؤں گا۔ تم رات یہیں ٹھہرو، صبح میرے پاس آ جانا تو میں ضرور تمہیں ان کا حل بتاؤں گا۔ بابا جی نے کہا بیٹا تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ اس لڑکے نے کہا جی بتائیے کیا کام کرنا ہے۔ بابا جی نے کہا کہ بیٹا میرے پاس 100 اونٹ ہیں، تمہیں ساری رات ان اونٹوں کی دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ بابا جی نے بتایا کہ ان کا بیٹا جو ان اونٹوں کی دیکھ بھال کرتا تھا وہ کسی کام سے ذرا شہر گیا ہوا تھا، تو بابا جی نے کہا کہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، اب ان کی دیکھ بھال نہیں کر پاؤں گا، تو ایک رات کے لیے پلیز تم میری مدد کر دو۔ اس لڑکے نے کہا ٹھیک ہے بابا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کے اونٹوں کا خیال بہت اچھے طریقے سے رکھوں گا۔ تو بابا جی نے کہا کہ ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب سارے اونٹ جب تک بیٹھ نہیں جاتے تب تک آپ نے سونا نہیں ہے، جب سارے اونٹ بیٹھ جائیں گے تو تم بھی سو جانا۔ لڑکے نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا۔ اب رات ہو گئی، لڑکا اونٹوں کا خیال رکھنے لگا۔ اگلے دن جب صبح ہوئی، بابا جی نے اس لڑکے کو اپنے پاس بلایا۔ بابا جی نے پوچھا ہاں بیٹا کیا حال ہے تمہارا؟ رات کو نیند تو اچھے سے آ گئی تھی نا؟ اس لڑکے نے کہا کیا بتاؤں بابا جی آپ کو، میں تو ساری رات سو ہی نہیں پایا، 1 منٹ بھی میں سو نہیں پایا۔ ایک اونٹ کو بٹھاتا تھا تو کوئی دوسرا کھڑا ہو جاتا تھا، دوسرے اونٹ کو بٹھاتا تو کوئی اور کھڑا ہو جاتا تھا۔ میری تو ساری رات ایسے ہی بے سکونی میں ہی گزری ہے، اب تو میں تھک چکا ہوں۔ بابا جی مسکرائے۔ بابا جی نے کہا کہ بیٹا یہ جو مشکلات ہماری زندگی میں ہوتی ہیں نا، وہ بھی ان اونٹوں کی طرح ہوتی ہیں۔ جیسا کہ تم اسی سوچ میں رہے کہ یار میں ایک اونٹ کو بٹھاؤں گا پھر دوسرے کو بٹھاؤں گا، جب تک سب بیٹھ نہیں جائیں گے میں سوؤں گا نہیں۔ تمہاری ساری رات ایسے ہی بے سکونی میں گزر گئی اور تمہیں سکون کرنے کا لمحہ ہی میسر نہ ہوا۔ بابا جی نے کہا کہ بیٹا کہ یہ مشکلات بھی ایسے ہی ہیں، ہماری زندگی کا حصہ ہیں، اگر ہم چاہیں تو بھی ان مشکلات کو اپنی زندگی سے نکال نہیں سکتے، بلکہ ہمیں ان کے ساتھ ہی جینا سیکھنا ہے۔ اگر ایک مشکل ہماری زندگی میں آتی ہے، ہم اسے سولو کر دیتے ہیں تو کوئی اور دوسری آ جائے گی۔ یہ خواہش ہی غلط ہے کہ ہماری زندگی سے ان مشکلات کا خاتمہ ہو جائے، بلکہ ہمیں تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمت دے، حوصلہ دے، صبر دے ان مشکلات کے ساتھ لڑنے کا، ان کا سامنا کرنے کا۔ اور بابا جی نے بتایا کہ بیٹا ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں ان مشکلات کے ساتھ ہی جینا سیکھنا ہے، ان مشکلات کے ساتھ لڑنا سیکھنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بیٹا یہ زندگی ایک سفر کی طرح ہے، جیسے سفر کے دوران انسان کو بہت سے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے، بالکل اسی طرح اس زندگی کے اندر بھی مسائل آئیں گے، رکاوٹیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، لیکن ہمیں ڈر کر بھاگنا نہیں ہے۔ اگر ہم ان کو حل کرتے رہیں گے، یہ سوچیں گے کہ ان کو ایک دفعہ حل کر لوں پھر سکون کروں گا، تو اس طرح نہیں ہونے والا۔ ہماری ساری زندگی بے سکونی میں ہی گزر جائے گی، بلکہ ہمیں ان مشکلات کے ساتھ لڑنا ہے، ساتھ لڑتے ہوئے ہی زندگی گزارنی۔ بابا جی نے کہا بیٹا جیسے انسان کوئی بھی تالا بغیر چابی کے نہیں بناتا، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مشکل اس کے حل کے بغیر نہیں بنائی ہے۔